السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کریڈٹ کے انیس اور میں محمد بلال۔ آج کے خصوصی پروگرام گنج اور روندو گلگت بلتستان میں پیش آنے والے ایک انتہائی اہم مسئلے کو لے کے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، ٹھیک اسی طرح مذکورہ گاؤں بھی اپنے اندر بہت سے زیادہ قدرتی ذخائر سموئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس مسئلے کے پس منظر کو جاننے کے لیے آپ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ اس مسئلے کی موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے LLB کے اسٹوڈنٹ مشتاق حسین رش صاحب اور زیالوجسٹ جوہر علی، اور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے زاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور گریجویٹ آف فارسٹری رزاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنگلی حیات کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ گنج روندو ضلع سکردو گلگت بلتستان، جس کی آبادی تقریباً 3500 نفوس پر مشتمل ہے۔ گاؤں مذکورہ کا کل آباد و غیر آباد رقبہ تقریباً 12 مربع کلومیٹر ہے، جس میں بلتستان ریجن کا سب سے بڑا جنگل ہونے کی بدولت جنگلی حیات کا بھی ایک عظیم مسکن ہے، نیز سیاحت کا دلفریب مقام بھی ہے۔ گاؤں مذکورہ کی جغرافی اہمیت کو اگست 2018 کو پیراڈائز مائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک رازق شاہ ساکن نگر کے نام کاپر کی مائننگ کے لیے 9.7 مربع کلومیٹر کا رقبہ، جس میں بندوبستی چراگاہ سمیت جنگل بھی شامل ہے، علاقے کی باشندوں کی مرضی کے بغیر لیز پر دے دیا۔ اکتوبر 2020 کو محمد زبیر ساکن ملتان بطور سرمایہ کار رہائشی آبادی اور بندوبستی اراضی کے اوپر بلاسٹنگ شروع کر دی۔ موصوف نے قانونی لوازمات، جس میں محکمہ جنگلات و محکمہ جنگلی حیات سے NOC نیز انتظامیہ کی نشاندہی اور مقامی باشندوں کے ساتھ معاہدے شامل ہیں، کو یکسر نظر انداز کر دیا، جس پر ولیج کمیٹی گنج نے AC روندو کو اطلاع دی۔ سول انتظامیہ نے موقع ملاحظہ کرتے ہوئے مائننگ کے کام پر پابندی لگا دی، جس کے خلاف مسمی زبیر نے سول جج درجہ اول روندو سے رجوع کی۔ فاضل جج نے تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کام پر پابندی برقرار رکھی، تو موصوف نے سیشن جج ضلع سکردو سے رجوع کیا۔ فاضل جج نے بغیر کسی کمیشن کے رپورٹ کے کام پر سے پابندی ہٹا دی۔ موجودہ صورتحال میں مائننگ کا کام جاری ہونے کی صورت میں اہل علاقہ کو اپنے جانی و مالی نقصانات کو لے کر شدید تحفظات ہیں، جبکہ چند لوگ جو وہاں مزدوری کرتے ہیں وہ کام شروع کرنے میں بضد ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اس سے یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ کھنچ گیا ہوگا کہ کس قدر وہاں کے جو باشندے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا، اور کس قدر وہاں پہ آبادی اور لوگوں کی جان کو اور مال کو خطرہ لاحق ہے۔ آپ اس سے یقیناً اندازہ آپ لوگوں کو ہو چکا ہوگا۔ لیز کی قانونی حیثیت پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ LLB کے اسٹوڈنٹ مشتاق حسین رش صاحب۔ تو جی مشتاق صاحب، آپ ہمیں اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، بلال بھائی، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں، لیز کے اوپر بات کریں، تو سب سے پہلے تو چلے ہم اپنے خطے کو چھوڑ دیں، ہم بات کرتے ہیں شگر سائٹ سے نا۔ شگر سائٹ میں ایسے بہت سارے کیسز ہوئے جہاں پر لیز کینسل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ اگر ایک دو کیسز ایسی ہیں جن کے اوپر لیز کینسل بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ پرسپیکٹیو ایئر تھا، ٹھیک ہے، پارٹیکولر ایئر، جیسے فار ایگزامپل 2008 میں کینسل ہوا تو وہ بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو رول بنا تھا اس رول کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا تھا، تو ٹھیک ہے۔ تو اگر 2008 میں کوئی کینسل ہوئی ہے تو 2008 کی جو لیز ہے، 2008 میں جو رول اس وقت امپلیمنٹڈ تھا اس کے مطابق وہ کینسل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کورٹ میں دے کے آپ کینسل بھی نہیں کروا سکتے ہو، کیونکہ ابھی نئے رولز آئے ہیں، ابھی نئی امینڈمنٹ آئی ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے 2019 کا کنسیشن رول چل رہا ہے GB اس کا منرلس اینڈ مائننگس کا، تو اس کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اگر اس کی لیز میرے خیال میں 2018 کی ہے تو 2018 کا جو رول تھا اس کے مطابق ہوگا۔ تب اس کے مطابق جو ہے ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ شگر کا اور ہمارا جو ہے وہ ابھی ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی اگر کوئی ریسنٹلی کوئی کیس کہیں پہ اس طرح کا آیا ہے، اور بہت سارے آئے بھی ہوں گے، کوئی کینسل نہیں ہوا، کیونکہ جو نیا آرڈر آیا ہے اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ پہلے کیا تھا پتہ ہے، جو لیزی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ ڈیبیٹ کرے، ان کو شیئر مختص کرے، ان کو منائے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اور پھر اس نے کام کرنا تھا۔ لیکن نئے رول کے مطابق کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ذمہ دار ہے کہ وہ یہاں پہ کیا مطلب اس کو سیکیورٹی دے گی، کمیونٹی شیئر گورنمنٹ دے گی۔ اب اس نے ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ میں پیسے نہیں دینے ہیں، اس نے پہلے وہ دے گا، آج AC یا DC کو دے گا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے جو اتھارٹی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو دے گا۔ ایڈمنسٹریشن پھر وہاں سے لا کے کچھ بندے، ظاہر سی بات ہم پورے گاؤں سے دیں گے کہ یہ ہماری کمیونٹی، آپ ان کو۔ وکیل صاحب، یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا اس لیز کی موڈیفیکیشن پاسبل ہے اگر اس کو تھوڑے سے لمیٹڈ ایریا تک اگر کر دیا جائے، محدود کیا جائے؟
اچھا، اس میں برادر ایسا ہے نا کہ آپ پر 20 کلومیٹرز تک جو ہے آپ لیز کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے. پہلے کے رول کے مطابق 10 کلومیٹر تھا، ٹھیک ہے. 2.5 اس طرح اس حساب سے بھی تھا. اور اسٹارٹنگ میں ایسا تھا 2.5 کلومیٹر آپ نے نارتھ، 2.5 آپ نے پھر ساؤتھ، 2.5 ایسٹ اور 2.5 ویسٹ کے حساب سے آپ کو 10 کلومیٹر پہلے دیے جاتے تھے نا. تو لیکن اس کے بعد میں امینڈمنٹ کے بعد بھی ایسا کیا گیا کہ آپ کسی دو سائڈ کو کم کر کے مطلب دو سائڈ کو آپ لمبا کر سکتے ہو. جیسے اس کی لیز بھی سیم اسی طریقے سے ہے، دو سائڈ سے تھوڑی سی کم ہے اور باقی جو دو سائڈ ہیں اس میں سے بہت زیادہ لمبا کر کے اس نے دیا ہے. وکیل صاحب ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لیز شدہ جو رقبہ ہے اس کے اندر بندوبستی زمینیں بھی آتی ہیں لوگوں کی، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو وہاں ان کی جو بندوبستی زمینیں ہیں وہاں پہ بھی جا کے مائننگ سٹارٹ کر دیں؟ اس میں ایسا ہے کہ بندوبستی زمین جو ہوتی ہے نا وہ کسی آدمی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آدمی اس کے اوپر لیز لے کے کام نہیں کر سکتا. بندوبستی زمین کے اوپر ہاں اگر گورنمنٹ نے پورے ایریا کو لیز میں دیا بھی ہوگا تو بندوبستی جو زمین ہوگی اس کے اوپر وہ آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. یہاں تو ہاں جو خالصہ سرکار ہوگا، اچھا، یا جو چراگاہ ہوگا یا جو فورسٹ ہے وہ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہے نا، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے. تو اس کو جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جو زمین ہوگی اس کے اوپر وہ کام کرے گا اور وہاں سے جو منرل نکلے گا وہ اسے لے کے جائے گا. پھر جو باقی جو بندوبستی زمین جو ہے اس کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتا. السلام علیکم جوہر صاحب، اس مسئلے کو درپیش جو خطرات ہیں جغرافیائی نقطہ نظر سے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی وعلیکم السلام بلال بھائی. جی بلال بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ مطلب وہاں پر جو لیز لیا گیا ہے اس کے ان فیوچر کیا خطرات ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ یوں کہوں گا، کیونکہ میں خود وہاں اس علاقے میں مطلب جہاں پر کام شروع ہوا تھا وہاں پر میں گیا ہوں، جہاں پر مائننگ کر کے اوپر سے ان لوگوں نے ایک بڑول کے ذریعے سے اوپر پہاڑی سے نیچے روڈ تک ان لوگوں نے وہ سسٹم لانچ کیا ہے. اور دوسری چیز، وہاں پر جو ان لوگوں کی مائننگ کرنے کا جو انداز ہے وہ بالکل غلط انداز سے وہ مائننگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیچے آبادی ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو وہاں پر میں نے کچھ میپنگ کی تھی. میپنگ کے اندر میں نے اس ایریا کی ڈیپ اور سٹریک میں نے دیکھی تو اس کی ڈیپ بالکل نیچے کی طرف ہے. وہ لوگ جو جہاں پر مائننگ کرتے وہ بالکل جس ایریا سے وہ بیڈنگ کا بیسمنٹ ہے اس کو وہ لوگ مائن کر رہے، تو جس کی وجہ سے اوپر سے پورا بیڈ کولیپس کر سکتا ہے. تو ان فیوچر اگر اسی ایریا سے ہمارے پاس ایم ایم ٹی بھی گزرتی ہے، ایم ایم ٹی کے چھوٹے سے برانچ بھی وہاں سے گزرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ارتھ کیوک آنے کی وجہ سے ہمارے ایم ایم ٹی کی وجہ سے وہاں پر ایک تو ایم ایم ٹی ہمارے پاس ایکٹیو فالٹ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معمولی سے ارتھ کیوک کی شاک کی وجہ سے وہ پورا ایریا کولیپس کر کے نیچے جو گلسکم کا ایریا ہے وہ پورا تباہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس گنج پائن ہو، گنج بالا ہو، پنیداس ہو اور گنج کا بہت سے علاقہ ایریا متاثر ہوتی ہے. وہاں پر ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے لیے بھی وہاں پر راستے بلاک ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے ڈیمیجز. اچھا سر، یہاں پہ سیف بلاسٹنگ کا آپشن موجود ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ پاؤڈر کے ذریعے سے وہاں پہ وہ بلاسٹنگ کی جائے اور اوپن بلاسٹنگ کے بجائے مائننگ کے ذریعے اگر یہ کام کیا جائے تو یہ آپشن قابل غور ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ نے کہا کہ مائننگ کے طریقے سے اگر اس کو ایکسکویٹ کرے تو اس میں نقصانات کم ہونے کے چانسات ہے. یہ ہرگز میں نے پہلے اس میں ہی مینشن کیا کہ اس میں اس کا جو بلاک ہے اس بلاک کے بیسمنٹ میں ان لوگوں نے مائننگ شروع کی ہے. تو اگر یہ جتنے ٹیکنیکس یوز کرے مائننگ کے ٹیکنیک سے پھر بھی تو یہ معمولی ڈیمیج تو وقتی طور پر وہ معمولی ڈیمیج نظر آئے گی، لیکن ان فیوچر معمولی سے ارتھ کیوک آ جائے تو اس کی وجہ سے اوپر سے پورا بیڈ جو ہے اس کے جب دیکھو کسی بھی بلڈنگ کی جب بیسمنٹ سے ہم ایکسکویٹ کرنا چاہے تو اس میں وقتی تو ہم مطلب اس کو سیو کر سکتے ہیں، جب اس کے اوپر ایک جھٹکا لگ جاتا ہے اس پوری بلڈنگ کولیپس کرتی ہے. اسی طرح اسی بلاک کی بھی یہی مثال ہے، اس کی بیسمنٹ سے وہ لوگ چھیڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر سے بیسمنٹ پورا کولیپس کر سکتے ہیں. جو اوپر ہمارا دریل اور دریل دمئی ہے وہ جو پہاڑی ایریا ہے وہ نیچے کولیپس کر سکتا ہے پورا وہ، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک ڈینجرس قسم کا جھیل بھی لیک بھی نیچے آ کے تو وہاں پر. آپ نے راستے کی بات کی، اگر راستہ تلیر والی سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر وہاں اس طرف اگر روڈ کو لے کے جائیں تو یہ عوام یہ کام کرنے دے گی کیا؟ اس سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ یہ روڈ جو وہاں پر جو گلیسکم ایریا ہے وہ اگر ڈیمیج ہو تو تریل سائڈ سے بھی روڈ نکال سکتے ہیں. تو یہ میں نے اب بتایا کہ جب میں نے بیڈ کی بات کی اوپر سے پورا ایریا جب کولیپس کرے گا تو جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جو رین ہے جو ہمارے پاس ریور ہے
وہ ریورس پورا بلاک ہوگا وہاں سے. جیسے ہمارے پاس عطاباد لیک بنا ہے اسی طرح وہ پورا پہاڑی جو آدھا پہاڑی میں جو وہ کرتے ہیں وہ کولیپس کر, کیونکہ وہ آلریڈی فالٹ زون کے الانگس کوپر ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہوتا ہے فالٹ زون ہے MMT, وہاں پر بہت ایکٹیو فالٹ ہے, مین منترل تھرس جس کو کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس اسٹک فالٹ بھی آپ نے نام سنا ہوگا کہ وہاں پر اسٹک فالٹ کی برانچ یہاں گنجی سے بھی چھماچو گنجی یولبو اس ایریا سے پاس کر کے ہمارے زنگوٹ سائڈ ٹچ کرتی ہے. تو اس وجہ سے بھی مطلب جو ایکٹیو فال کی وجہ سے وہ ایریا کی اگر بیسمنٹ اگر ویک کرے تو وہ بیٹ پورا بیٹ کولیپس کر کے نیچے آئے گا, تو وہاں پر ایک لیک ہو جائے جس کی وجہ سے پوری گنجی کی آبادی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کے خطرات لاحق ہے وہاں پہ. اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنگلی حیات اور جنگلات کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گریجویٹ آف فارسٹری رضاکت علی میرے ساتھ موجود ہیں. تو جی رضاکت صاحب السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام. جی بلال, آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. اور ہمیں بتا دیجیے گا ناظرین کو جو جنگلی حیات اور جنگلات کو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر آگاہ کیجیے گا. اس اقدام سے نہ صرف جنگلی حیات متاثر ہوگی بلکہ لوگوں کی زمینیں بھی اس سے متاثر ہوں گی. بارش کی صورت میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے, خصوصاً گلسکم گاؤں جو اس کے بالکل نیچے موجود ہے. کسی بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے, اور یہ لوگ پورا ایک سیزن انہوں نے گاؤں والوں کو اعتماد میں لیے بغیر کام کیا ہے. انشاءاللہ ہم ایسا ہونے ہرگز نہیں دیں گے. ہر عملی میدان میں ہم لڑیں گے ان سے, اور اپنا حق کسی غیر کے جھولے پہ نہیں. جی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں عوام کے منشور کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں زاہد علی. السلام علیکم زاہد بھائی, ہمیں بتا دیجیے گا کہ عوام کا کیا منشور ہے؟ وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پہلے ان لوگوں نے اندھیرے میں رکھا ہے. ایک تو یہ بہت ڈینجر علاقہ ہے, اوپر جو جہاں پہ ان لوگوں نے لیز پہ لیا ہے وہاں اگر یہ لوگ کام کریں گے تو نیچے آبادی کے لیے بہت خطرہ ہے. تو اس لیے بھی یہاں پہ عوام جو ہے ناخوش ہے, کیونکہ کسی نے ان کو انفارم نہیں کیا ہے. پہلے جب کام ہو رہا تھا تو عوام سوچ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ خود سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, تو اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا. جب بعد میں پتہ چلا وہاں پہ کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے بڈول گاڑیاں وہ لگ رہی ہیں, تو اس لیے انہوں نے قانونی راستہ جب اختیار کیا تب پتہ چلا کہ یہ ایریا پورا تو لیز پہ دیا جا چکا ہے. یہ تو پورا ایریا ہمارا جو ہے کسی اور نے بیچ دیا ہے, کسی ہمارے باشندے کو پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے بھی عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی یہاں پہ کسی بھی صورت میں کام نہیں کرنے کی مطلب استدعا ہے کہ وہ سر اس بندے عدالت کو نے یہاں تو پہ اس کو بری کر دیا ہے اور اب اسٹے بھی ختم کر دی ہے, تو ابھی عوام کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ عوام عدالت کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو عدالت نے اگر اس کو ختم کیے تو یہ تو نہیں کر سکتی, کیونکہ وہاں پہ ایک قانونی کارروائی یہ ہے کہ وہاں کے باشندوں کو اس کا پہلے سے علم ہو, وہاں کی کمیٹی کو علم ہو, وہاں کے احاطے کی جو تھانہ ہے اس میں یہ کاغذات جمع کروا چکا ہو, وہاں سے پولیس آئے دیکھے کہ یہ واقعی کام کے لیے اہل ہے یہ جگہ یا نہیں ہے. جب وہاں اوپر جب کام کریں گے نیچے آبادی کو خطرہ ہے, وہاں پہ مطلب گھر ہیں, بچے ہیں, ہر چیز وہاں پہ آنے جانے کا راستہ ہے, تو یہ کیسے کرا سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں. اس کے لیے تو ایک ہی پھر وہ ہے کام رہی ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئے اور روڈ کو بلاک کرے. یہ تو عدالت دے ہی نہیں سکتی اس طرح تو کہ وہاں پہ آبادی کو پورا نیچے خطرے میں رکھے اور اس کو اوپر کام کرنے دے. ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ایک ہی راستہ رہے گا کہ عوام سڑکوں پہ آئے اور روڈ بلاک کرے. جی ناظرین, آپ نے یقیناً سن لیا علاقہ مکینوں کا کیا موقف ہے. یقیناً یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کس قدر یہ سنگین مسئلہ ہے, اور ہماری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے لیں اور اس پہ کوئی ایکشن لیں, اور تاکہ باشندے بھی مطمئن ہوں اور ساتھ ساتھ جو دوسرے جو دونوں فریقین ہیں ان کو مطمئن کیا جائے. بہت شکریہ ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے تھے کریٹیکل نیوز. فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.